حسین بولا کربلا یا شہر کربلا. پیر صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ میرے جو ہے نا وہ عمر کا جو نچوڑ جو ہے نا وہ میں بیان کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں. تو الحمدللہ ہمیں سارا کچھ سیکھنے سکھانے کا، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح گزارنی ہے، اور ہمیں گھر کے ہم نے کس طرح چلانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جب مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، گھر میں دیکھیں تو بھی انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اور فزیکل آ کے دیکھیں تو اس میں تو بہاریں کچھ اور ہیں. بالخصوص آج جو مدنی مذاکرے میں باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، مسجد میں آئیں تو اپنے کپڑوں وغیرہ پر خوشبو لگا کر آئیں، مسجد میں بدبو والے کپڑوں کے ساتھ نہ آئیں، اپنے لیے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ لباس رکھیں. کثیر سوالات جو ذہن کے اندر بندے کے ہوتے ہیں، سوال نہیں کر پاتا، وہ مدنی مذاکرے کی برکت سے وہ حل ہو جاتے ہیں. پہلے تو 3 دن کا پروگرام تھا کہ 3 دن ادھر رہیں گے تو واپس آ جائیں گے، لیکن جب مدنی مذاکروں میں شرکت کی ہے تو الحمدللہ ذوق بڑا یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ جو ہے 7 دن یا پھر 12 دن انشاءاللہ ہم ادھر ہی اسٹے کریں گے. جو معاملات ہمیں روزمرہ میں پیش آتے ہیں ان کے مسائل ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت کو جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو میں نے ارادہ بنایا کہ آج رات میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، کل رات میں انشاءاللہ کراچی ہوں گا. تو الحمدللہ میں نے جو سوچا اور میں اسی پہ عمل کرتے ہوئے میں جو ہے وہ فیضان مدینہ کے اندر ہوں. الحمدللہ امیر سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تربیت فرماتے ہیں. 2019 میں حاضر ہوا تھا یہاں پہ بڑے بھائی کی ترغیب پہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے. تو یہاں پر جو صحبت ملی، جو نمازیں پڑھنا نصیب ہوئی زندگی میں پہلی بار، اور جناب ساری تراویح پڑھنا نصیب ہوئی، روزے رکھنا نصیب ہوئی، امیر اہل سنت کے توسل سے میں الحمدللہ آج فیضان مدینہ میں امام ہوں. مدنی مذاکروں میں الحمدللہ وہ روحانی کیف و سرور ہے، اور الحمدللہ یعنی ہر قسم کی تربیت ہے ہمارے لیے، جسمانی، ظاہری، باطنی کیفیات چینج ہوتی ہیں. یہ پیر صاحب کے فیضان کی برکت سے الحمدللہ چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے. جیسے آج ماشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت نے توجہ دلائی ٹریفک کے تعلق سے اور بائک چلانے کے تعلق سے، تو اس پر رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اور اسی طرح ذکر امام حسین اور نیاز، بالخصوص نیاز کے دن ہے تو نیاز کیسے کرنی ہے، ہمیں روڈ بند نہیں کرنے، کھڈے نہیں بنانے. اچھا نیاز بانٹنی ہے تو کس طرح بانٹنی ہے، اس کے آداب ہیں، اور لوگوں کو دینے ہیں تو لوگوں کا ادب و احترام ہے. مدنی مذاکرے میں آج سب سے مین چیز جو ہم نے ڈسپلن سیکھا، کوئی بھی چیز مطلب ہے جو ہم مطلب یہ ٹریفک کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہم نے سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے مطلب کوئی سبیل لگانی ہے تو سبیل کے بارے میں، اگر ہم نے چندہ کرنا ہے یا اس طرح جو بھی کرنا ہے اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے مطلب چندہ کرنا ہے تو زبردستی نہیں کرنی کسی سے، جو خود دینا چاہے تو مطلب اس کا تو جائز طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے. جس طرح دنیا بھر میں ہر کام کا سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے تو امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں ہر کام کو شریعت کے سٹینڈرڈز اور ہمارے ملکی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے جو ہے ان اخلاقیات کو اور سٹینڈرڈز کو، ایس او پیز کو سامنے رکھنے کا ذہن دیتے ہیں. فیضان مدینہ میں یہ سوچ کے حاضر ہوئے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے دیے ہوئے راستے پر کس طرح چلنا چاہیے، یہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. کہ ایک وقت تھا کہ ایسے گناہوں سے لتھڑ گئے تھے کہ گلی میں کوئی ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا. یہ میں سچ بول رہا ہوں، ہمیں کوئی گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا. تو ان کا جو فیضان ملا اس کے بعد آپ یقین کریں لوگ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر کب تشریف لائیں گے، ہمارا بچہ بیمار ہے، دم نہیں کر دیتے. تو یہ ان کی تربیت کا یہ میری ذات پر اثر ہوا ہے. ایک عرض ہے کہ حضور دنیا میں اپنا بنایا ہے تو آخرت میں بھی بنائیے گا، وہاں جا کے مجھے بولنا چاہیے گا. آپ یقین مانے کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف حضور والا صرف آپ کا دامن ہے، اور اسی پہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائیں گے.